الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وقال عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال عز وجل وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وقال تبارك عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال سبحانه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا کلمہ جو ہمارے کانوں میں گونجا اور ہمارے دل تک پہنچا وہ اللہ کی عظمت پہ مشتمل تھا۔ پیدا ہوتے ہی ہمیں غسل دے کر پاک صاف کر دیا گیا اور اس کے بعد پاک صاف کپڑے میں لپیٹ کر کسی دیندار آدمی کے ذریعے ہمارے کانوں میں آذان دلوائی گئی، اور بحمداللہ ہم اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں آئے تو ہمارا ماحول اسلامی ماحول تھا، اسلامی معاشرہ تھا، اسلامی گھر تھا، اسلامی خاندان تھا، اطراف میں مسلمان رہنے والے لوگ تھے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے لیکن پہلے کافر تھے، کفر کے بعد جا کے مسلمان ہوئے۔ مجھے اور آپ نے یہ عزت بخشی، سعادت بخشی کہ ہمارا ایک لمحہ بھی کفر میں نہیں گزرا، الحمدللہ۔ ہمارا ایک لمحہ بھی کفر میں نہیں گزرا، الحمدللہ۔ لیکن یہ نعمت اللہ نے دی، اس نعمت کو بچانا، اس نعمت پہ قائم رہنا، استقامت اختیار کرنا، ڈٹ جانا، اور اطراف کی جتنی آندھیاں ہیں وہ آندھیاں خاندان کی ہوں، برادری کی ہوں، قوم کی ہوں، قبیلے کی طرف سے ہوں، گھر والوں کی طرف سے ہوں، عزیز و اقارب کی طرف سے ہوں، اپنوں اور غیروں کی طرف سے ہوں، ان آندھیوں کا مقابلہ کر کے دین اسلام پہ استقامت اختیار کرنا یہ سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایمان لانا صرف باعث نجات نہیں ہے، ایمان کو بچا کے ایمان پر خاتمہ ہونا نجات کی ضمانت ہے۔ ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں
جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی خدمات سر انجام دی، بعد میں مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، کفر پہ خاتمہ ہوا۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ سعودی عرب کا ایک عالم عبداللہ القصیمی، جس نے اسلام کے دفاع میں اور بت پرستی کے رد میں ایسی خوبصورت کتاب لکھی ہے، الصراع بین الاسلام والوثنیہ، اسلام کی 1400 سال تاریخ میں ایسی عظیم کتاب نہیں لکھی گئی۔ لیکن عبرت کا مقام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اس شخص کا انتقال کفر پہ ہوا، کینیڈا میں جا کے یہ مرتد ہوا، اور پھر اس نے اپنی اسی کتاب کے رد میں دوسری کتاب لکھی۔ امام کعبہ نے اس کتاب کا تذکرہ منبر حرم سے کیا۔ سعودی عرب اور عرب ممالک کے بڑے بڑے مفتیان نے ایسی تعریفی کلمات کہے کہ تاریخ اسلام میں ایسی کتاب شرک کے رد پر، بت پرستی کے رد پر اور اسلام کے دفاع میں نہیں لکھی گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج یہ جنت الفردوس میں ہوتا۔ اس نے اسلام کا مقدمہ لڑا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جنت میں اعلی علیین میں سیر کر رہا ہوتا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوتا، لیکن انتقال چونکہ کفر پہ ہوا، خاتمہ چونکہ کفر پہ ہوا، اس لیے ایمان لانا صرف نہیں بچا سکتا، ایمان کو بچا کے ایمان پہ خاتمہ یہ ضروری ہے۔ سورہ ہود ہے 12ویں پارے میں، اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، اس میں انبیاء کی اقوام کا تذکرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے چند بال سفید ہو گئے۔ عرض کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ ان میں قیامت کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرے کے ساتھ ایک جملہ ہے، ایک جملہ فاستقم کما امرت، میرے پیارے حبیب جیسے آپ کو میں نے حکم دیا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا اس طریقے سے آپ استقامت اختیار کریں، ڈٹ جائیں۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ جو انسان کے اندر کے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، یہ بات کافی نہیں ہے کہ میرے اطراف میں میرے عزیز و اقارب سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، میرے دوست احباب مسلمان ہیں، میرے پڑوسی محلے دار مسلمان ہیں، میرا ملک اسلامی ہے۔ صرف یہ بات کافی نہیں، دین پہ استقامت اختیار کرنا۔ یہاں باپ کھڑا ہو کچھ کہہ رہا ہو، یہاں اللہ کا حکم و شریعت کچھ کہہ رہی ہو، باپ کا ادب اپنی جگہ پر، احترام اپنی جگہ پر، تعظیم اپنی جگہ پر، زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا جائے گا جو باپ کی توہین پر مشتمل ہو، لیکن باپ اور ماں کے کہنے کی بنیاد پر شریعت کے حکم کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق،
سیدنا نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اطاعت کا معاملہ آ جائے تو مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ساری مخلوق ایک بات پہ اکٹھی ہو جائے، حکم شریعت کی اتباع کی جائے گی، قرآن و سنت کی اتباع کی جائے گی، وہ دین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی طرف نازل ہوا اس کی اتباع کی جائے گی، باپ کا تقدس اپنی جگہ، ماں کا احترام اپنی جگہ، استاد کا ادب اپنی جگہ، محلے داروں عزیز اقارب رشتہ داروں کی محبتیں اپنی جگہ پر، یہ ساری عقیدتیں الفتیں محبتیں تعلقات رشتے ایک طرف چھوڑ دیے جائیں گے اور اتباع کی جائے گی تو صرف کس کی جائے گی؟ بڑی آسانی کے ساتھ ہمارا پاؤں ڈگمگا جاتا ہے جب بات آتی ہے رسم اور رواج کی۔ ہم مٹی کے بنے ہوئے بتوں سے نفرت کرتے ہیں، ہم پتھر لوہے اور تانبے کے بنے ہوئے بتوں سے نفرت کرتے ہیں، ہم انہیں معبود نہیں سمجھتے، ہم ان کے سامنے سر جھکانا انسانیت کی توہین سمجھتے ہیں، اللہ کی شان کی توہین سمجھتے ہیں، لیکن اسی رب کے حکم کے مقابلے میں جب رسم اور رواج آ جائے تو کیا ہم اپنے رب کے حکم پہ رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ برادری میں ناک کٹ جائے گی، عزت نہیں رہے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسا خطرناک جملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، اتنا خطرناک جملہ ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اس ایک جملے کی وجہ سے اچھے خاصے لوگ دین کو سمجھتے ہوئے بھی دین قبول نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب، بڑے احسانات ہیں ان کے، ساری زندگی دفاع کرتے رہے، آپ علیہ السلام نے آخر وقت میں کلمہ طیبہ کہا، ایک ہی جملہ تھا، اگر اب میں کلمہ پڑھ لوں تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ موت سے ڈر گیا، بڑا سمجھایا، نہیں ادھر آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ان عمک الشیخ الضال قد مات، آپ کا بوڑھا گمراہ چچا فوت ہو گیا۔ لوگ کیا کہیں؟ لوگوں کو دیکھنا ہے تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا سے اعلان نبوت فرمایا، لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی، لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ساحر جادوگر ہے، شاعر ہے، کاہن نجومی اور کاہن ہے، اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، مجنون دیوانہ ہے، یہ باتیں کہیں گی نہیں کہی گئی؟ رسم اور رواج کیا تھا؟ لوگ کیا کہتے تھے؟ اگر لوگوں کے پیچھے کوئی چل پڑا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت کی ضمانت نہیں دے سکتی، وہ گمراہی کے اندھے گڑھوں میں گرے گا، میرا نہیں قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اٹھائیے قرآن سورہ جاثیہ آیت 18 اور 19 پڑھیے، ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو واضح شریعت دی، ہم نے آپ کو کھلا دین دیا، روز روشن کی طرح دین دیا،
اور اللہ کی قسم سورج اتنا روشن نہیں ہے جتنا دین روشن ہے، چاند میں اتنی روشنی نہیں ہے، آپ کی لائٹوں میں اتنی روشنی نہیں ہے جتنا دین روشن ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، کھلے راستے پر، کھلے دین پر ہم نے آپ کو ڈالا۔ فاتبعها، آپ کا کیا کام ہے؟ یہ شریعت ہم نے دی، یہ حکم ہم نے دیا، یہ دین ہم نے بھیجا، آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ اور ان لوگوں کی اتباع نہ کیجئے، ان کی بات نہ سنیے، ان کے پیچھے نہ چلیے جن کے پاس علم نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے ان کے پاس تو بڑے بڑے فلسفے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، نہیں، ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، ان کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، وہ سب کچھ جاننے کے باوجود قرآن کی نظر میں جاہل ہیں، جنہیں اللہ کا علم نہیں ہے، جنہیں رسول کا علم نہیں ہے، اللہ کی بات کا علم نہیں ہے، قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، دین شریعت کا علم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جن کے پاس علم نہیں ان کے پیچھے نہ چلیے۔ کیوں؟ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جب اللہ کا فیصلہ آئے گا اور اللہ کا سوال ہوگا نا، تو پھر ان میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں بچا سکے گا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا آپ کا، نہ رشتہ داریاں کام آئیں گی، نہ برادریاں کام آئیں گی۔ آج کا مسلمان اپنی برادری کی وجہ سے ہر قسم کی خرافات کرنے کے لیے تیار ہے، بے دینی کا عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لیے مشکل ہے تو دین پہ چلنا مشکل ہے، اور یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، دین اسلام کا آغاز اجنبی صورت میں ہوا تھا، اور پھر عن قریب اسلام پہ ایسا وقت آئے گا، ایسا دور اور زمانہ آئے گا کہ لوگ پھر اس کو اجنبی سمجھیں گے۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسی نئی باتیں ہیں؟ آج کل تو یہ نہیں، آج کل تو ایسا ہے، آج تو ماڈرن دور ہے، آج تو اس طرح ہونا چاہیے۔ یہ کہاں کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ یہ باتیں ابو جہل نے بھی کی تھی۔ یہ آپ جو دین لے کر آئے یہ تو عجیب ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اسلام کا آغاز اجنبیت کی صورت میں ہوا تھا، اس وقت کے لوگ اسے اجنبی اور نئی چیز سمجھتے تھے، عن قریب ایسا ہوگا، ایسی بے دینی کی لہر اٹھے گی کہ دین اسلام کا حقیقی تصور چھپ جائے گا، اور پھر لوگ اس روشن اسلام کے بارے میں کہیں گے یہ تو عجیب بات ہے، یہ شریعت کیسی باتیں کرتی ہے۔ کبھی پردے کا معاملہ ہو تو عورت کہے گی یہ کون سا دور ہے، آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں عورتیں کہاں پہنچ گئیں، عورتوں کو مردوں کے مقابل میں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ وہ باہر نکلیں، کاروبار کریں۔ یہ کون سی شریعت ہے، کون سا دین ہے؟ یہ جو کون سی کی بات آتی ہے تعجب ہے یا نہیں؟ اس زمانے کے لوگوں نے بھی تعجب کیا تھا، آج بھی لوگ تعجب کر رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح حکم دیا گیا سورہ مائدہ آیت 49 میں، انحکم بینہم بما انزل اللہ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے جو اللہ نے نازل کیا۔ آپ انہیں صرف قرآن بتائیں، ان کی رہنمائی کریں، ان کو کہیں زندگی میں دستور بناؤ تو قرآن کو بناؤ۔ آباء و اجداد کی باتوں کا تسلسل اسلام میں نہیں ملتا، ہاں یہ کافر اور مشرک کی زبان پہ ملے گا۔ اذا قیل لهم آمنوا بما انزل اللہ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاؤ، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، نہیں ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے۔ ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو صرف وہ کام کریں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلے۔ اللہ اکبر، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بت توڑ دی، پکڑ کے لوگ لائے، یہی ایک شخص ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، اسی کا یہ کام ہے۔ حضرت نے ان سے سوال کیا هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم انہیں بلاتے ہو پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟
سنتے ہیں او ینفعونکم او یضرون، یہ تمہیں کوئی فائدہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اب ہوا کیا؟ جواب نہیں تھا، سیدھا سادہ جواب ہے کہ نہیں کر سکتے، جواب ان کی زبانوں سے نہیں نکلا، فوراً کہنے لگے انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون۔ ارے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تمہارے سوال، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا کرتے دیکھا تھا، ہم انہی کے پیچھے چلے گئے۔ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہمارے باپ دادا کو ہم نے پایا وہ اسی طرح کرتے تھے، آج بھی ہم ایسے کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بت پرستی کو ہم معیوب سمجھتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدے کو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں دستور آ جائے، رواج آ جائے، رسم آ جائے، لوگ کیا کہیں گے کا جملہ آ جائے، پھر میں ایمان سے یہ سوال آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ کی زبان سے نہیں کہلواتا، سوال ضرور کرتا ہوں، تنہائی میں جا کے سوچ لینا اس وقت ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ہم رسم کو چھوڑتے ہیں یا اللہ کے حکم کو چھوڑتے ہیں، ہم دین کو چھوڑتے ہیں یا اپنے رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سیدھی سادی بات تھی، آسان معاملہ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے آپ کی طرف حکماً عربیہ، واضح حکم نازل کیا، واضح حکم، عربی میں کہتے ہیں واضح حکم، ہم نے واضح حکم نازل کیا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس قرآن جیسی کتاب آ گئی، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا، اب اگر آپ اس حکم خداوندی کو چھوڑ کر ان کی باتوں کے پیچھے چلیں گے جس میں رسم ہے، رواج ہے، لوگ ہیں، برادری ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو اللہ سے آپ کو بچانے والا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ سورۃ الرعد اٹھا کے پڑھ لیجیے آیت 37 میں، بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں اسلام پہ فخر ہوتا ہے، لیکن اسلام ہمیں اس یتیم بچے کی طرح نظر آتا ہے جب ہمارے اوپر کوئی خوشی یا غمی آ جائے، جب ہمارے معاملات آ جائیں، رسم اور رواج کا معاملہ آ جائے، پھر اسلام اس یتیم بچے کی طرح ہوتا ہے جس کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں۔ پھر اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ اس معصوم بچے کی طرح ہوتا ہے جو مسجد میں آ گیا تو بزرگ غصے ہونا شروع ہو گئے، نکل جاؤ یہاں سے، پچھلی صف میں چلے جاؤ، اور پچھلی میں چلے جاؤ، اور پچھلی میں چلے جاؤ، اب جگہ نہیں ہے، تم جا کے گھر میں نماز پڑھو۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اسلام یہ خوشی کا موقع ہے، یہ کوئی جنازہ تو نہیں ہے، اس میں تو ہم وہ کریں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو لوگ کیا کہیں گے اتنا خطرناک جملہ ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس نے اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کو مشکل بنا دیا اور اللہ کے حکم کی مخالفت کو آسان بنا دیا۔ غور کیجئے اس جملے پر، لوگ کیا کہیں گے، اس جملے نے دین کو مشکل کر دیا ہے۔ آج دینی عبادات بھی رسم اور رواج سے خالی نہیں ہے، اور کس چیز کا رونا ہے؟ دینی عبادت بھی رسم اور رواج سے خالی نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، حج یا عمرہ عبادات ہیں یا نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی کیا، عمرے بھی کی، حضرات صحابہ نے حج عمرے کی، تکلفات سے خالی، جو شریعت نے طریقہ بتایا اس کے مطابق کیا۔ آج ہمارے رسم اور رواج نے اس عبادت کو کتنا مشکل بنایا ہے، اس کو ذرا دیکھیں۔ یہاں سے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جانے سے پہلے بھی دعوتیں ہو رہی ہیں، اور آ کے واپسی پر پھر ختم ہے جی، اور دعوت ہے پورے محلے کی، عزیز و اقارب کی۔ کیوں؟ عمرہ کر کے آئے،
اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دعوت ناجائز ہے، لیکن اس کی خرابی بتا رہا ہوں۔ جب شروع ہوئی ایک نے دیکھا، دوسرے نے دیکھا، تیسرے نے دیکھا، اب معاشرے میں رسم اور رواج جب ایک چیز بن جاتی ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب عمرے پر اخراجات اتنے نہیں ہوں گے جتنے پہلے اور بعد میں ان چیزوں پہ ہوں گے۔ عبادت مشکل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کم از کم اللہ کے بندو دین کو تو آسانی پہ چھوڑ دو نا، وہ جو دین جیسا سادہ تھا اسی ترتیب پہ چھوڑ دو۔ نکاح ایک سنت ہے، سنت عبادت کا نام ہے، اس کو کتنا مشکل کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سب سے عظیم برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس کے تکلفات کم ہوں۔ اب جہاں تکلفات زیادہ ہوں گے وہ برکت والا ہوگا۔ نکاح کو آسان کرو تاکہ فحاشی اور گناہ، زنا اور بدکاری کا نام مٹ جائے۔ اتنا مشکل کر دیا گیا اس سنت معاملے کو کہ بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، یہ اپنی پاؤں پہ کھڑی ہو جائے۔ کیسے مسلمان ہو؟ یہ بات تو وہ آدمی کرے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنی ایک سانس کے مالک بھی نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے واضح اعلان کیا تھا انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ ارے تم نکاح کروا دو ان کا، نکاح کے بعد اگر یہ فقیر ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ نکاح تو برکت کو، رزق کو کھینچنے کا سبب بتایا گیا قرآن مجید کے اندر۔ صحابی آئے فقیر ہوں، فرمایا نکاح کرو، نکاح کیا، پھر آئے پھر فقر ہے اسی طرح، پھر نکاح کرو، پھر فقر کا اظہار کیا، پھر نکاح کرو، اور پھر اللہ نے ایسی وسعت دی۔ اس کے بعد جہاں پہلے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا تھا، ہاتھ بھرے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ بات آج مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے؟ میں غیر مسلم کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، حج اللہ کی طرف سے فرض کردہ حکم ہے، اور حج کا نصاب کیا ہے؟ صرف اتنا خرچ آپ کے پاس ہو کہ آپ جا سکیں اور پیچھے گھر والوں کے لیے خرچ چھوڑ سکیں، اتنا آپ کے پاس موجود ہو۔ اس حساب سے دیکھ لیجئے کس کس کے اوپر حج فرض ہے۔ نہیں کر رہے، کیوں؟ بچیاں ہیں ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، بچے ہیں ان کے پاؤں پیلے کرنے۔ اللہ کے حکم کو ان رواجات میں مشکل بنایا نہیں بنایا؟ شادی میں اگر سنت طریقہ اختیار کیا جائے کوئی مشکل ہے؟ اس کو اتنا مشکل کر دیا گیا بچی والوں کی طرف سے بھی اور بچے والوں کی طرف سے بھی کہ وہ سنت نہیں رہی، وہ رسم اور رواج کا مجموعہ بن گئی۔ بس اس میں صرف ایک لفظ آپ کو سنت ملتا ہے کہ سنت ولیمے میں، سنت نکاح میں، مسنون نکاح میں شریک ہو جائے، بس۔ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت 85 جھنجھوڑ دیتی آدمی کو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تم کیسے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو؟ بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کتاب کا کفر کرتے ہو، اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو قرآن و سنت تمہاری سمجھ میں آئے، مرضی کے مطابق ہو، وہ سننے اور ماننے کے لیے تیار۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہ تو یہود کا طریقہ ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ اللہ کا فیصلہ سن لیجئے، پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 85 ہے، جا کے گھر میں قرآن کھول کے ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ جس نے اللہ کے حکم کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ مرضی کا
کا لے لیا اور باقی چھوڑ دیا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. اس کی پہلی سزا دنیا کی نقد سزا یہ ہے اللہ اسے دنیا میں رسوا اور ذلیل کرے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت کا دن جب ہوگا تو انہیں سخت عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا میرا معاملہ قرآن کے ساتھ یہ ہے یا نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا قرآن مجید کے اندر, آپ کہہ دیجئے ان ھذا صراط مستقیم, یہ جو دین میں لے کر آیا ہوں, جو شریعت میں لے کر آیا ہوں, یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فاتبعوه, اس کے پیچھے چلو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, اس کو چھوڑ کے کسی اور کے راستے پہ نہیں چلنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے, سیدھا راستہ کھو بیٹھو گے. ایمان کے کمال کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, صحیح ابن حبان میں ہے, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس کے اندر 4 صفات ہیں اس کا ایمان مکمل ہے. جس نے کسی کے ساتھ محبت رکھی تو اللہ کے لیے رکھی, کسی سے بغض اور نفرت رکھا تو اللہ کے لیے, کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا, اور کہیں سے دینے سے رکا تو اللہ کے لیے, اس کا ایمان مکمل ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے ہمارا مال اللہ کی مرضی پہ کتنا خرچ ہوتا ہے اور لوگوں کی مرضی پہ کہ لوگ کیا کہیں گے وہاں کتنا خرچ ہوتا ہے. ہم اللہ کے لیے کسی سے کتنی محبت کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے کسی سے کتنی محبت کرتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ روایت موجود ہے ابن حبان میں, سنن ترمذی. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کوئی اہم بات, کوئی اہم وصیت مجھے کر دیں, لیکن ولا تکثری, زیادہ نہیں, مختصر اور جامع وصیت کیجیے. ام المومنین, مومنین کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچا, پڑھا, جواب لکھا. مختصر نصیحت ہے لیکن دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد ہے, انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے آپ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا, من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس. ایک جملہ, جس نے اللہ کو راضی کرنا تلاش کیا لوگوں کو ناراض کر کے, لوگ کیا کہتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کی, اللہ کیا کہتا ہے اس کی پرواہ کی, اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے اس نے مخلوق کو ناراض کیا. اللہ تعالیٰ لوگوں کی مشقت سے, لوگوں کی تکلیف سے, لوگوں کی باتوں سے اس کی کفایت اور حفاظت فرمائیں گے. اور جس نے اس کا برعکس کیا, وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ, جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی, یہ مجھ سے راضی ہو جائے, وہ راضی ہو جائے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ, اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتے. اللہ کی حفاظت اس سے اللہ دور کر دیتے ہیں. جاؤ تو لوگوں کو خوش رکھنا چاہتا ہے, خوش کر کے دکھا. وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ, اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں. وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ, اور دوسری سزا اس کی ہے کہ اللہ لوگوں کو اس سے ناراض کروا دیتے ہیں. لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے اس سے. أَسْخَطَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهِ, اللہ لوگوں کو اس پہ ناراض کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اللہ علیہ, اللہ خود بھی اس پہ غضب میں ہوتے ہیں, اللہ خود بھی ناراض ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے ہم ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور مجھے اللہ کی قسم ہے یہ کبھی خوش نہیں ہوتے.
ان کی زبان سے ہمیشہ شکایت نکلتی رہے گی. یہ ایک دفعہ خوش ہوں گے کب؟ جب آپ کی جان نکل جائے گی اور اٹھا کے یہ قبر میں آپ کو ڈال دیں گے. پھر یہ کہیں گے بڑا اچھا آدمی تھا، پھر یہ کہیں گے جی بڑا خدا ترس آدمی تھا، پھر یہ کہیں گے جی بڑا نرم دل آدمی تھا. جب تک آپ کے بدن میں سانس ہے اس وقت تک ان کی زبان سے تو یہ جملہ نکلے گا ہی نہیں. یہ جملہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. نہیں تو دیکھ لو اپنے معاشرے میں آج سے اس پر تجربہ کر کے دیکھ. جو باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہیں، جو اللہ نے بتائی ہیں اور اللہ نے فرمائی ہیں. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اس کا ایک حرف نہ تبدیل ہو سکتا ہے، نہ غلط ہو سکتا ہے، نہ خلاف حقیقت ہو سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ نے ہدایت دی، اس ہدایت پہ استقامت بھی نصیب فرما. اور کس انداز سے؟ ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ اس آدمی نے چکھا. من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہوا کہ اللہ میرا رب ہے. وبالاسلام دینا، جو اسلام پہ راضی ہوا، خوش ہوا کہ اسلام میرا دین ہے. اور وبمحمد رسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوش ہوا کہ وہ میرے پیغمبر ہیں، میرے نبی ہیں. یہ ساری سعادتیں مجھے ملی ہوئی ہیں. میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اسلام کو اپنا دین سمجھتا ہوں اور مانتا ہوں، اور صرف مانتا نہیں ہوں، خوشی سے رضی باللہ، اس پہ راضی بھی ہوں. اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی بھی ہوں. راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں فرق بتا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے ماننا، ایک ہوتا ہے راضی ہونا. ماننا اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہے. راضی ہونا اس کو کہتے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے اور جس سے منع کر رہا ہے وہ میری سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، میں اس پہ بھی راضی ہوں اور میں اسے حق سمجھتا ہوں. یہ کیا؟ ایک صحابی آئے، حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی آکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. مجھے اسلام کے اندر کوئی ایک بات بتا دے کہ پھر اس کے بعد میں کسی اور سے سوال نہ کروں. یعنی مجھے مختصر سی اسلام کے بارے میں بات بتا دیجئے. آپ علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، قل آمنت باللہ ثم استقم. سفیان یہ کہو آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، اس کے بعد تم مستقم، پھر ڈٹ جاؤ. پھر ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور وہ تمہیں دین سے ہٹانے کی کوشش کرے، وہ خود ہٹ جائے لیکن تمہارے پاؤں میں تزلزل نہ آئے. اگر ایک بات میں اسلام کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو پھر اسلام پہ ڈٹ جاؤ. پھر یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ناراض ہوگا، یہ باتیں نہیں چلتی اسلام کے اندر. اور صحابہ کرام نے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا، مسند احمد بن حنبل کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں. آپ علیہ السلام جو بھی اسلام میں داخل ہوتا تھا اس سے جو بیعت کرتے تھے اس میں ایک جملہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ساتھ یہ کہو کہ میں اسلام کو حق سمجھتا ہوں اور خوشی سے اس کو دین سمجھتا ہوں، اور اسلام کی بات کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں کسی سے بھی کوئی خوف نہیں رکھتا. وَلَا أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. کوئی مجھے ملامت کرے دین پر چلنے میں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ بات پہلے کہی جاتی تھی، کلمہ بعد میں پڑھو، مسلمان بعد میں ہو، پہلے یہ سمجھو اسلام کسی گپ کا نام نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ خوشبوؤں کا کوئی باغ نہیں ہے. یہاں تو داخل ہوگے تو کانٹے ہوں گے، یہاں تو سخت مشکلات آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ ساری برادری سے ٹکرانا پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے پورے محلے کے ساتھ ٹکرانا پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ پوری برادری کے ساتھ دشمنی مول لینی پڑے، لیکن جب حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا اس کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں برداشت کی جائیں گی. یہ اسلام ہے. اور اسی لیے صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا ان مرحلوں سے گزرے ہیں.
ہمارے اوپر تو کافر کی طرف سے کوئی سختی نہیں آئی، ہمارا تو ان سے کوئی ٹکراؤ آج تک نہیں ہوا، ہم تو دین بچانے کے لیے اپنوں سے جھگڑ رہے ہیں، اور میں اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے دین کو اور اس دین کو یہ سارے مسلمان مانتے ہیں، لیکن اس کو عملی طور پر ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے معاشرے میں۔ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن گھر سے کیا کریں، بچے کیا کریں، فلاں کیا کریں؟ تو یہ ہم خود نہیں کہہ رہے کہ گویا کہ دین اس وقت ہم نہیں مانتے۔ جب یہ شخص کہتا ہے بیوی نہیں مانتی، بچے ایسا کہہ رہے ہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں، باقی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف کاغذی حد تک اور کتابی حد تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عمل کے لیے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جملے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اگرچہ سب کو ناراض کرنا پڑ جائے، اور مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا اگرچہ سب راضی ہو جائیں۔ جب یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہے سورہ فصلت میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، صرف یہ کہا نہیں، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پھر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اترتے ہیں اور فرشتے ان کو آ کے خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافوا، مت گھبراؤ، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا اس کی بشارت سنو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں جو تمہارا جی چاہے گا تمہیں ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو وہاں تمہاری زبان سے نکلے گا پکارو گے وہ ملے گا، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی جنت میں، کس پر؟ ربنا اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام کو بچانے کی، اگرچہ اس پہ سب کچھ لگ جائے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کی، اللہ ہمیں ہوش بھی نصیب فرمائے، اور اللہ شوق بھی نصیب فرمائے، اور اللہ ہمت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے معاشرے کو ایسا خوبصورت معاشرہ بنائے جس میں ہم اسلام کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، نہ کہ ہم ایسے ہوں کہ ہم اسلام کو ہر چاہت پہ قربان کرنے کے لیے ہر وقت بیٹھے ہوں، جو ہماری چاہت ہو، ہماری کسی کی چاہت ہو، ہم اسلام کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ایسا مسلمان نہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔